جوہری مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے آبنا ہرمز کھولو، ناکہ بندی ختم کرو، جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی نئی تجاویز، پروپوزل پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو موصول۔ امریکی میڈیا ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے لیے ایران کی امریکہ کو ہرمز کھولنے، ناکہ بندی ختم کرنے اور جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ماسکو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ایران ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش پر غور کو تیار ہے۔ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست اس لیے کی کیونکہ امریکہ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہ کر سکا۔ جنگ کے بعد دنیا نے ہماری حقیقی طاقت کو پہچان لیا۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی صدر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی اختلافات کو ہمیشہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ صدر پر حملہ نشاندہی کرتا ہے کہ فیڈرل ایجنٹ فنڈنگ کتنی ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ اور امریکی سیکیورٹی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے۔ اجلاس میں ایران کی پیش کردہ حالیہ تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق ایرانی تجاویز کا بھی جائزہ لیا۔ روس وہ سب کچھ کرے گا جو ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے مفاد میں ہو۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ایرانی وزیر خارجہ کو یقین دہانی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں روس کے صدر سے ملاقات کی۔ روس کے صدر نے کہا کہ انہیں ایران کے سپریم لیڈر کا پیغام ملا ہے۔ امید ہے کہ ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ روس ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عباس عراقچی نے ایران کی حمایت پر روس اور صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا، امریکہ کا غلط طرز عمل مذاکرات کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہیں کیونکہ ایرانی قیادت کے اس وقت شدید دباؤ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا، ایرانی قیادت خود کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایران اس وقت ریکارڈ مہنگائی، معاشی بدحالی، قحط سالی اور سخت عالمی پابندیوں جیسے سنگین مسائل کا شکار ہے۔ حالیہ جنگ میں ایران کی آدھی میزائل طاقت، فیکٹریاں، فضائیہ اور بحریہ بھی تباہ ہوئی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے ایکس پر لکھا کہ ایرانی قوم کی قربانیوں سے دشمن بوکھلا چکا ہے۔ 3 کروڑ جانثاروں میں سے ایک ہونے پر فخر ہے۔ آپ تاریخ کے ہمیشہ فتح یاب رہنے والے ہیرو ہیں۔ کراچی میں گرمی زور پکڑنے لگی، چلچلاتی دھوپ سے شہریوں کا برا حال۔ شہر میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ لاڑکانہ میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ لاہور، فیصل آباد، رحیم یار خان میں درجہ حرارت 41 ڈگری تک ریکارڈ۔ شدید گرمی کے پیش نظر ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ لاہور میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی تک پہنچ گیا۔ ممبر کمیٹی کامل علی آغا نے کہا، لاہور میں 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیا 48,000 میگا واٹ میں سے ساری بجلی LNG پر بنتی ہے؟ سینیٹر کامل علی آغا نے اپنے لاجز کا بل لیا، بتایا کہ میرا پارلیمنٹ لاجز کا 11,800 روپے کا بل آیا ہے۔ استعمال یونٹ کی قیمت 3300 روپے ہے، باقی سارے ٹیکسز شامل کیے گئے۔ آپ صارفین کو کنزیومر نہ کہا کریں، بکرے کہا کریں۔ چیئرمین کمیٹی سیف اللہ بڑو نے کہا، کہیں سپر ٹیکس تو کہیں جگہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، بس سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا باقی رہ گیا۔ وفاقی عدالت کا حکومت کو بڑا ریلیف، پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم شدہ دفعات بحال کر دی۔ شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اختیار بحال۔ حکومت کا شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار بھی بحال کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا یہ ڈنکی لگا کر جانے والوں کا کیس ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، فرحان علی نامی شہری غیر قانونی طور پر ایران گیا جہاں سے ڈیپورٹ ہوا تھا۔ غیر قانونی اقدامات پر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام شامل کیا گیا۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔
اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم FCC کے کیمپس کو مسمار کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خود آپریشن کی نگرانی کی، کہا کہ اسلام آباد میں بلا تفریق تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ FC کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مائنورٹی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید۔ رواں مالی سال 2 لاکھ افراد کو ہمت کارڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ مریم کو بتائیں پروگرام کے ذریعے مزید 50,000 افراد کو راشن کارڈز دینے کا فیصلہ۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب بھر میں مختلف منصوبے شروع کر دیے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام وزیر اعلیٰ کا اہم قدم ہے۔ گولڈ مائننگ کے تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ نوشہرہ کے تھانہ نظام پور کی حدود مندوری میں 2 گروپوں میں خونی تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں میں مبینہ طور پر گولڈ مائننگ کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اور قاضی میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بے قابو، منظور کالونی میں مکان کے باہر کھڑے 3 افراد کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈاکو نے شہریوں سے موبائل فونز چھین لیے، بآسانی فرار۔ اور مائیکل جیکسن کی زندگی پر مبنی فلم مائیکل کا باکس آفس پر قبضہ، پہلے ہی ہفتے میں 60 ارب سے زائد کا بزنس کر لیا۔